آغاز میں خبر یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی میں 9 منتخب ارکان کو خوش آمدید کہنے کی تیاریاں مکمل۔ ارکان کے حلف، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کے خفیہ انتخاب کے لیے پولنگ بوتھ بنا دیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے بھی انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ ان تیاریوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے لیاقت انصاری سے، جو اس وقت ایوان کے اندر موجود ہیں۔ جی لیاقت، بتائیے گا۔ جی بالکل، پنجاب اسمبلی کا یہ ایوان 14 جنوری 2023 کو اس کو تحلیل کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر ایک لمبی جدوجہد ہوئی اور پھر عام انتخابات 2024 ہوئے۔ اب اس پنجاب اسمبلی کے ایوان میں دوبارہ سے نئی حکومت بننے جا رہی ہے، اور نئے وزیر اعلیٰ پنجاب، نئے اسپیکر اور نئے ڈپٹی اسپیکر کے انتخابات اور دیگر تیاریوں کو مکمل کر لیا گیا ہے۔ ہم دکھاتے ہیں کہ یہ پنجاب اسمبلی کا وہ مقدس ایوان ہے جہاں سے نئے قائد ایوان کا انتخاب ہوگا کہ کون سی جماعت جو ہے یہاں پر میجورٹی جو ہے اس کو کمانڈ کر رہی ہے، اور اس کا وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ منتخب ہوگا۔ اگر بات کی جائے تو یہ پنجاب اسمبلی کا ایوان جو ہے بنیادی طور پر 371 ارکان پر مشتمل ہے، جن میں مخصوص نشستیں بھی شامل ہیں، اور اگر اس وقت جنرل نشستوں کی بات کی جائے تو 297 جنرل نشستیں ہیں، اور پنجاب اسمبلی میں ایک نشست پر جو ہے وہ انتخاب نہیں ہو سکا، اس لیے 296 جو ہے وہ تعداد اس وقت جنرل الیکشن کی ہے جس میں انتخابات ہوئے ہیں۔ تو دیکھا جا سکتا ہے کہ پنجاب اسمبلی کا یہ ایوان اسپیکر پنجاب اسمبلی کی ہدایت پر سیکرٹری پنجاب اسمبلی عامر حبیب نے جو ہے اس کے لیے آئندہ 9 منتخب ارکان کو یہاں پر ویلکم کہنے کے لیے تمام انتظامات کو مکمل کر لیا گیا ہے۔ یہ ایوان اپنے نئے ارکان کو خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہے۔ اس ایوان میں ہوگا کیا، آنے والے ارکان کریں گے کیا، اس پر ہم تمام تفصیل بتاتے ہیں۔ پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی میں جو ہے وہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب جو ہے وہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہوگا۔ اس سیکرٹ بیلٹ کے لیے یہ انتظام مکمل کر لیا گیا ہے۔ ارکان کو جو ہے وہ پرچی دی جائے گی، اور یہاں پر آ کر ارکان جو ہے اس کو سٹیمپ کریں گے۔ تو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہوگا، جس کے لیے یہاں پر انتظام مکمل کر لیے گئے ہیں۔ اس سائٹ پہ بھی انتظام کیا گیا ہے، اور اس سائٹ پر بھی انتظام کیا گیا ہے۔ اگر اجلاس کی جو نیا اجلاس ہوگا، پہلا اجلاس ہوگا، اگر اس کے لیے بات کی جائے کہ طریقہ کار کیا ہوگا، تو وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ارکان کا نوٹیفیکیشن کیے جانے کے بعد گورنر پنجاب جو ہیں وہ ایڈوائز کریں گے، اور پنجاب اسمبلی اور وزارت قانون اس کے لیے سمری موو کرے گی۔ اس کے بعد جو ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی جو ہے سبطین خان، وہ اس اجلاس کو چیئر کریں گے۔ اسپیکر کی وہ نشست ہے جہاں پر وہ بیٹھیں گے اور وہ اجلاس کو چیئر کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے معزز ارکان، جو نئے ارکان آئے ہیں، ان کا حلف ہوگا۔ اس حلف کے بعد جو ہے اسپیکر جو ہیں وہ اسپیکر کے انتخاب کے لیے جو ہے وہ شیڈول کا اعلان کریں گے۔ وہ اسی روز بھی ہو سکتا ہے، وہ اگلے روز بھی ہو سکتا ہے، اور پھر اسپیکر کا چناؤ ہو جائے گا سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے۔ پھر نیا اسپیکر جو منتخب ہوگا، پرانا اسپیکر اس سے حلف لے گا، اور اس کے بعد وہ ایوان کو خدا حافظ کہہ کر چلے جائے گا، اور نیا اسپیکر جو ہے وہ چیئر کو سنبھالے گا، اور اس کے بعد وہ وزیر اعلیٰ پنجاب یعنی قائد ایوان کے انتخاب کا اعلان کرے گا۔ قائد ایوان کا انتخاب کیسے ہوگا؟ وہ شو آف ہینڈ کے ذریعے ہوگا، یعنی کہ سب ارکان کو ہاتھ بلند کر کے بتانا ہوگا کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے کس کے حامی ہیں۔ جو قائد ایوان منتخب ہوگا وہ یہاں پر اپنی نشست سنبھالے گا۔ تو یہ ہوگی قائد ایوان کی نئی چیئر، جس پر ہم آج بیٹھ گئے، آئندہ ہم نہیں بیٹھ سکیں گے۔ اور اس کے بعد جب قائد ایوان ہوگا تو پھر یقیناً اپوزیشن لیڈر بھی ہوگا، اور یہ اپوزیشن لیڈر کی نشست ہوگی۔ یہاں پر اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ ہاؤس میں آ کر لیڈ کرے گا، کاروائی کو دیکھے گا اور معاملات کو سنبھالے گا۔ ایک ہم آپ کو دلچسپ بات بتاتے ہیں کہ کیونکہ قائد ایوان اور اپوزیشن لیڈر کی کرسیاں قریب قریب ہیں، تو اپوزیشن کی جانب سے کبھی کبھی سخت رد عمل کی بھی توقع ہوتی ہے۔ تو اس لیے عثمان بزدار صاحب جو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، ان کی خواہش پر ایسا کیا گیا تھا کہ قائد ایوان کی نشست کو وہاں سے تبدیل کر کے یہاں پر کر دیا گیا تھا۔ یعنی عثمان بزدار صاحب کو ڈر تھا کہ کہیں اپوزیشن کسی ایسے مسئلے پر ریاکشن کو دیکھ کر انہی کو نشانہ نہ بنا دے، تو یہ صرف ان کے لیے کچھ خاص رعایت کی گئی تھی کہ انہیں یہ کرسی الاٹ کی گئی تھی۔ لیکن پارلیمانی روایات یہی ہے کہ اپوزیشن لیڈر اور قائد ایوان کی نشست ساتھ ساتھ ہوتی ہے۔ تو یوں یہ پنجاب اسمبلی کا ایوان، یہ دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر،
नीचे स्पीकर की चेयर और ये जो असेंबली स्टाफ है उसकी नशिस्तें हैं और ये ऐवान, नया ऐवान, नई हुकूमत और नया आज़म, नई मुंतखबा हुकूमत से तवक्को है कि वो अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी और जो मैंडेट लेकर आए हैं उस मैंडेट के एहतराम में अवाम के मसाइल हल होते हुए नजर आएंगे। तो यूं इस नए अवाम को आबाद होते हुए हम देखेंगे और उसके बाद एक नई जमहूरिया हुकूमत अपने सफर। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया लियाकत।